تاریخی ثقافتی ورثہ ہے، تو ہم اس پر مفصل بات چیت کریں گے، اور اس پر ذات پرویز بٹ صاحب جو اس سارے مشن کے اور اس سارے ورثے کے جو اس کو جو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو اس کے بانی ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور ان سے عقلی، فکری، روحانی، شعوری، عالمی، آفاقی تمام موضوعات پر ہم سیر حاصل بات چیت کریں گے۔ صدر پاکستان تاجر گروپ اور لاہور کے ہر دل عزیز سیاسی، کاروباری، عوامی حلقوں میں مقبول ترین شخصیت اکبر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اکبر بٹ صاحب سے پوچھوں گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے جذبات کیا ہیں بٹ صاحب؟ میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں جی، یہ جو گینز بک والے، اگر میری آواز وہاں تک پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا اگر 9 عجوبے ہیں تو یہ 10واں عجوبہ ہے، اگر 10 عجوبے ہیں تو یہ 11واں عجوبہ ہے۔ وہ اس کو اس جو مقام تک جو انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا کے زاہد بٹ صاحب نے یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ اس مقام کی جو ہے نا وہاں پر نشاندہی ہونی چاہیے، اور گینز بک میں ان کا نام لکھا جانا چاہیے۔ اکبر بٹ صاحب نے جس طرح ابھی بتایا، اکبر بٹ صاحب بڑے جہاندیدہ شخصیت ہیں، بڑی ان کی وسیع ترین جو تجربہ ہے، بڑی دنیا دیکھی ہے، تو ان کا بھی یہ یہاں پہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ذات پرویز بٹ صاحب کا نام آنا چاہیے، صوبیہ پیلس کا نام آنا چاہیے، اور جو یہاں پر تاریخی نوادرات ہیں، جو ہزاروں سال قدیم تاریخ اور تہذیب سے جن کا تعلق ہے، ان کو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عالمی سطح پر اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے اور اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے۔ تو ہم اس خوبصورت اور اس شاندار ترین پیلس کو آپ کو دکھائیں گے، اور ذات پرویز بٹ صاحب سے بھی بات چیت کریں گے۔ ابھی ہم اکبر بٹ صاحب کے ساتھ موجود تھے تو سفر میں بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، صوبیہ پیلس میں پہنچ کر بھی۔ آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے فلک پوش پہاڑوں کے پہلو میں، بھارا گاؤں میں صوبیہ پیلس کے آنگن میں ہم کھڑے ہیں۔ یہ خوبصورت ترین ایک پیلس ہے جو ذات پرویز بٹ صاحب نے اپنی شبانہ روز محنت سے، عشق سے، لگن سے، محبت سے، وفا سے اس کو تعمیر کیا، اس خواب کو تعبیر کیا۔ ہم اس محبت اور عشق کے لازوال کردار ذات پرویز بٹ صاحب سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ محقق ہیں، مفسر ہیں، تاریخ دان ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کامل عاشق بھی ہیں، اور یہ عاشق صادق بھی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب قرآن مجید اور مذاہب عالم پر وسیع ترین عشق و محبت کا لازوال جذبہ رکھتے ہیں۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، صوبیہ پیلس میں ہمیں مدعو کیا۔ ابھی ہم کھڑے ہیں قرآن گیلری کے باہر، تو یہ کاپر پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، 30 سپارے ہیں، تو اس پر ذرا آپ بتائیے گا قرآن گیلری کے بارے میں۔ اللہ واحد لا شریک، اللہ واحد لا شریک، اللہ واحد لا شریک، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیارے بھائی، یہ جو ہے نا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ مجھے دماغی طور پہ جھٹکے لگتے تھے، کیونکہ میں بیسیکلی تاریخ دان ہوں، اور خاص طور پہ مہنجو داڑو اس کے اوپر سرچ کر رہا ہوں میں۔ تو کاپر کی عمر کم از کم بھی 10 سے 12 ہزار سال ہے، تو اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں اس کاپر میں بناؤں۔ تو اس کی لمبی چوڑی داستان ہے، مختصر یہ ہے کہ حکم اللہ سے یہ بنا، اور پھر اس کے اوپر جو میں نے کام کیا، کروایا، وہ ایک لادہ داستان ہے۔ بہرحال یہ ایک دنیا کا سب سے نایاب ترین قرآن پاک ہے۔ حضور تاجدار کائنات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو تمام کائنات کی محبتوں، عشق اور الوہیت کا وہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب حضور تاجدار کائنات کا عشق نہ ہو۔ اس عشق کی ایک آپ نے لازوال داستان قائم کی۔ ہم محمد گیلری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پتھر آپ کو دکھائیں گے، یہ پتھر چائنا سے آپ نے منگوایا؟ جی محترم، اس کی عجیب و غریب داستان ہے۔ میں یہ بیان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جو مجھے ویژن عطا کیا ہے، تو میں اور میرا دوست اس کے گواہ ہیں۔ میرا دوست صاحب فیصل بٹ صاحب، جو کہ میرے ساتھ چائنا میں تھا، تو رات کو مجھے خواب آیا کہ آج اللہ کا کوئی کرم آنے والا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے اس کو بتایا، اے میرے دوست، آج اللہ کا کوئی خاص عجوبہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو جب میں صبح اٹھا اور ہم جب تیار ہو کے نکلے، تو ایسے ایک جگہ پہ تھی، ہوبے نام ہے اس کا، چائنا میں، تو اس میں جا بجا پتھر ہی پتھر تھے۔ تو ایک جگہ پہ
میں کیا دیکھتا ہوں دور سے، تقریباً آپ سمجھ لے کہ ½ کلومیٹر ہوگی جگہ، ایسے دور دراز یا کچھ میٹر پہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو نبی پاک کا نام تھا، تو میں عبیدہ ہو گیا ایک دم، اور میں نے کہا پلیز گاڑی کو روکو ایک منٹ. گاڑی روکا اور میں اس درود پاک پڑھ کے اس کو سینے سے لگا رہا تھا. اور یہ چائنا سے امپورٹ کیا گنبد، گیا ہے. جی ہاں چائنا سے، یہ محمد کا نام، اور جا بجا مڈ نائٹ کو یہاں پہ اللہ بنتا ہے تھوڑے سے وہ، اور یہ گنبد خضرا کی شیبہ بنی ہوئی ہے. تو یہ لا تعداد کلیکشن ہے میرے پاس، کیونکہ میں اسی کو ڈھونڈ کے نا، میرا عشق میرے ہاتھوں میں بھی، میرے گلے میں بھی، یہ سارے سلسلے ہیں. ہم ابھی محمد گیلری میں پہنچ چکے ہیں. یہ حضور تاجدار کائنات، حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کی یہ شاندار مذہب، یہ شاندار تصویر جو آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں، یہ زاہد پرویز بٹ صاحب نے اس کو محبت سے سجایا ہے. سر اس کے بارے بتائیے گا. حضرت یہ جو ہے نا تقریباً 20 سال ہو گئے جب میں نے اس کو بنایا. خیال آیا میرے دل میں کہ پروردگار نے مجھے اتنے بیش قیمت خزانے عطا کیے، جمع کرا تھا. تو پھر 20 سال پہلے، اور ایک بات بتانی بڑی ضروری ہے کہ عشق والوں کے لیے جو بڑی اہم چیز ہے کہ میرا بزنس پیک پہ تھا، ہر روز 10-20-50 ہزار ڈالر میں کمانے والا بندہ تھا وہاں پہ. تو میں نے سب کو خیر بات کہا، اور اپنے پیارے نبی کی میں صدقے جاؤں ان کی ذات پہ. تو میں نے اپنے نبی کی گیلری بنائی، اپنے اس کی بنائی، اور پھر بڑی رعنائیوں کے ساتھ، اور دنیا کو ادھر انوائٹ کیا اور اس کو سجا دی. پرانی چادر ہے روزے مبارک کی، نبی پاک کے لیے. ترکش جو تھے نا، جیسے آپ کو علم ہے، سب دنیا کو علم ہے کہ ترکی جو تھے نا نبی پاک کی ہر چیز، اور ہمارے جو اس زمانے میں لک آفٹر کرتے تھے. تو ترکیوں نے لازوال کام کیا، وہ کر رہے ہیں ابھی بھی، اللہ ان کو عظمت عطا کرے. تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں، یہ اس زمانے کی سلطنت عثمانیہ کے دور کی ہے، اور یہ سونے سے تاروں سے بندھا ہوا ہے محمد کا نام. میں صدقے جاؤں اس نام پہ. تو نبی کا یہ نام جو ہے نا، یہ کم سے کم بھی 400-500 سال پرانی ہے. 400-500 سال ہاں پہلے یہ، کیونکہ یہ وہ دور تھا. اور یہ آج کل کی ماڈرن ہے 150 سال، یہ والی جس کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس طرح گھمائیے. یہ روزے مبارک کی چادریں تھی. لیکن یہ مقصود، یہ جو چادر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سونے سے رستہ ہے، یہ اس زمانے کے عمرہ، اس زمانے کے امیر ترین لوگ جو تھا نا، اپنی محبت اور عقیدت نچھاور کرتے تھے ان پہ اوپر. یہ معراج النبوت کا سلسلہ ہے. معراج النبوت، لوگوں نے عشق کی انتہا کر دی. میرا تو کوئی کردار میں نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جو انہوں نے کر دیا، میں ان کے صدقے جاؤں. جنہوں نے یہ کتابت کی، جنہوں نے یہ خط لکھے، ان کے منہ چومتا ہوں، اللہ سے ایک دعا کہوں، اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا، انہیں قرب عطا فرما اپنا رب العزت. تو یہ نبی پاک کی سیرت کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے معراج النبوت. یہ نلائل مبارک ہیں جو جس کے اوپر لکھی گئی، نلائل مبارک کے اوپر یہ کتابیں، وقت کے بادشاہوں کی موریں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور یہ وہ قصے کہانی ہیں ان کے نا، مرجان سے ان سے لکھے گئے ایسے. تو یہ بیش قیمت خزانہ جو میں کونے کونے سے چن لایا، دنیا جہان سے، امریکہ سے، لندن سے، یورپ سے. زیادہ تر مجھے چیزیں جو ہے نا لندن سے ملی، کیونکہ میں وہاں رہتا تھا. تو میں نے جو آکشنوں سے ان چیزیں میں لیتا رہا. یہ اس زمانے کے جو آرٹسٹ تھے نا، جو عشق سے سرچار تھے، جب حج پہ جاتے تھے تو یہ ادھر کندہ کرتے تھے یہ چیزیں اس زمانے میں. تو مختلف اوزار میں، مختلف ٹائم میں، مختلف رنگوں میں یہ چیزیں بنتی گئی. 700 سال پہلے کوئی اور ماحول تھا، 1000 سال بعد یہ ماحول تھا، 900 سال پہلے یہ ماحول تھا. اور یہ کہانیاں ہیں. یہ نبی پاک کے درود پاک لکھے ہوئے ہیں. تیموری پیریڈ کا ہے، 500 سال پرانا ہے. تو یہ مغل پیریڈ کے ہیں سامنے والا. یہ اس کے ساتھ زندہ مثال ہے، میری کہانی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت یہ میں نے ہدیہ، اس کا 5000 روپیہ دیا تھا ہدیہ. وقت کا جو حاکم تھا نصر اللہ بابر، اللہ اسے جنت فردوس میں جگہ دے، صاحب کمال، نمازی، پرہیزگار آدمی تھا، اور میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ. اللہ اسے اب جوار رحمت میں جگہ دے. تو کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی انہوں نے. تو وہ ایک دن آئے تو مجھے اس کو دیکھ کے تو فدا ہو گئے نا، اتنی چھوٹی سی چیز. نصر اللہ بابر کے ذکر کر رہا ہوں، وزیر داخلہ تھا وہ، گورنر بھی رہے، سو اینڈ سو. ہاں وہ میرے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا، اس کے ساتھ ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی. اس میوزیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میری جو گھر تھا میرا، اس میں لگی. تو میں نے 2 منٹ چپ کیا، سوچا میں کیا کہوں اس کو. تو میں نے اس کو کہا، حضرت یہ تلوار سے میرا سر کاٹ دو
کو اس وقت عشق جو تھا نا وہ پیک پہ تھا. 5,000 کی چیز لی ہوئی تھی, 5,000 کی تو روپے کی نا, 5,000 روپے کی لی ہوئی تھی. تو سمجھ گیا, چپ کر گیا. پھر میں دل میں اب خیال آ رہا کہ یہ تو اتنا بڑا آدمی ہو, اتنا پیارا میرا دوست ہے, یہ خفا ہو جائے گا. تو میں اس کو ڈرائنگ روم میں لے گیا چائے کے لیے نا, بیگم صاحب نے چائے شائے بنائی. تو وہاں پہ میں نے پینٹنگ خریدی تھی 15 لاکھ روپے کی اسی وقت, اس کی چغتائی کی پینٹنگ, نایاب پینٹنگ. وہ میں نے اٹھائی, میں نے کہا یہ آپ کا گفٹ ہے. تو میری شکل دیکھتا ہے, 5,000 کہاں وہ کہاں. تو اس میں عشق کا جو عنصر تھا وہ انسان ہی سمجھتا. بیچارے فوت ہو گئے تو بعد میں اس کی بیگم کہتی ہے کلیکشن آپ خرید لیں. تو میں نے کہا ایک پینٹنگ, اس کو نہیں پتا کہ میں نے گفٹ کی ہوئی اس کی بیگم کو. تو میں نے کہا بی بی وہ میں 30 لاکھ کا خریدار ہوں, میرے پاس ہے, مجھے دے دیں واپس. 15 میں خریدی اور پھر تحفہ دی اور پھر 30 میں خریدنے کے چکر میں آفر کی نا, بیچ رہے تھے نا. وہ کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے, عقل عیار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. آگے چلتے ہیں. حضرت یہ دیکھیے یہ محمد لکھا ہوا ہے, میں صدقے جاؤں اس پیارے نام پہ. یہ افغانستان سے مجھے ملا پیالہ. تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں, ایسے باتوں کے پٹاخے مارتے ہیں. اصل عاشق وہ تھے جس میں وہ کھانا بھی کھاتا تھا نبی کی یاد میں. دیکھیں کیسا محمد لکھا ہوا ہے کوفی میں, یہ 1000 سال پرانا ہے. عشق کی داستان ہے. یہ دنیا کی عظیم الشان کلیکشن میرے پاس ہے قرآن مجید کی. اور اہل فکر لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں, جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں, بیماری کی حالت میں, دولت کی چکر میں, جو بھی ان کے من میں ہے. تو میں آپ کو ایک ایسا فلسفہ بتاتا ہوں, یہ فقیر کہ جس میں 4 چاند لگ گئی آپ شخصیت کو, آپ کو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ 1980 میں میرے پاس چھوٹا قرآن پاک نہیں تھا محترم, چھوٹا سا قرآن نہیں تھا. تو میں اس کے لیے بل بلاتا تھا, روتا تھا, اے پروردگار عالم مجھے یہ قرآن دے دے. تو سڈنلی کیا ہوا کہ ہندوستان میں کسی کے پاس ایک قرآن پاک تھا. میں دبئی میں رہتا تھا. تو میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ ظاہر تیری رب نے خواہش پوری کر لی, تو ایک چھوٹا سا قرآن پاک ہے, تو ایڈ دیا اخباروں میں, یہ آپ لے لیں. میں نے فوراً سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا. اس کا نمبر تھا, تو میں نے فون کیا اس بندے کو کہ بھئی آپ کے پاس یہ قرآن مجید چھوٹا کہہ رہے ہاتھ کا لکھا ہو, پکی بات ہے؟ کہتا ہاں جی ہاں پکی بات ہے. میں نے کہا میں کوئی بندہ بھیج رہا ہوں جو ایکسپرٹ تھا. تو میں نے اس کو ٹکٹ دی, $1000 دیا, بھائی جاؤ فوراً جاؤ, وہ آج ہی جاؤ, صبح جاؤ, بس پہنچو, اس کو قرآن مجید چاہیے. اس نے مجھ سے 70 لاکھ روپیہ مانگا انڈین. تو میں بڑا بیدہ ہوں, میرے پاس 25 لاکھ روپے تھے ٹوٹل جو انویسٹ. میں نے خیر 25 لاکھ روپیہ کو بولا یہ میرے پاس ہے. اس نے میرا مذاق اڑایا کہ آپ خریدار نہیں ہیں. تو یہ مجھے ایسا سینہ لگا, چھری لگی میرے سینے کے اوپر نا. میں بڑا بیدہ ہو گیا اور میں اکیلا کمرے میں بیٹھ کے نا, جو خاص بات آپ لوگوں کو, اے ایمان والو میری بات کو غور سے سنو, میں یہ عمل کر چکا ہوں, مجھے پتہ ہے. تو تہجد کے ٹائم میں نے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے, میرے سونے رب میری یہ خواہش پوری کر دے. میرے پاس یہاں اتنی دولتیں دے دے نا مجھے, سمجھے بات کہ میں ساری دنیا کا ایک قرآن کٹھے کر لوں تیرے عشق میں. تو بڑا رویا میں نا. صبح میں جب اٹھا دکان پہ گیا, تو جب میں دکان میں داخل ہوتا ہوں تو ایک لمبا توڑا نوجوان, بس 3 بجے تہجد کا ٹائم ہے, تو دن چڑھ گیا ہو نا, سیم ڈے, ابھی مانگا اور ابھی پا لیا. تو اس نے دروازہ کھڑکایا میرا. تو میں نے کہا کیا بات ہے بھائی صاحب, وٹ یو وانٹ, انگریزی بول رہا تھا. کہتا ہے کہ یو آر مسٹر زاہد. میں کہ سر یس. تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہتا میرے پاس قرآن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ویلکم. فٹافٹ دروازہ کھولا تو اس نے مجھے قرآن دکھا. تو میں دم بخود ہو گیا. 2 قرآن تھے, یہ والے جو آپ نے ابھی فوٹو بنائے, 2 قرآن تھے. میں نے کہا میں بارگین نہیں کرتا ہوں, کتنے کے دو گے؟ کہتا ہے جناب علی یہ میں آپ کو 1248 روپے کا ڈالر تھا, ابھی تک میں نقش ہے 48,000 دو. لیکن میں جھٹ پٹ پیسے نکالے, اس کو دیا. میں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں تھوڑا, آپ شام کو میرے ساتھ ڈنر ضرور کرنا. وہ ادھر سے ہٹا تو میں نے وہ جینماز نیچے پھینک کے تو سر چھوڑ کے نا آدھا گھنٹہ روتا رہا اللہ سے کہ ابھی مانگا. اچھا لو جی, وہ بندہ آگے میں نے اسی پرتباک دعوت کی, دوست بن گیا. لیٹر جو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, جو حیران کن بات ہے جس نے مجھے کر دی کہ وہ میں نے کہا کہاں سے لائے ہو یار, جب 100 قرآن پاک جمع ہو گئی. کہتا میں سمرقند بخارا سے لاتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا بھی تم کو فیکٹری لگائی ہوئی رول ہے, تو 400-500 سال پرانے ہیں نا یہ قرآن اس میں.
پھر اس نے جو کہانی سنائی تو میں عبیدہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو رشین انفلوئنس تھا ان کے اوپر. اینڈ دے کٹ ہز ہیڈ. کوئی آواز کرتا تھا تو وہ باتیں کر رہا تو میں رو رہا ہوں. تو لوگ آرام سے لکھ کے گلے میں ڈالتے تھے. میں کہ جتنے بھی ہیں لے آؤ. تو پھر 4500 کچھ ایسے میں نے خریدے اس سے. یہ اتنے ہیں. بٹ صاحب اب ہم صوبیہ پیلس کے آنگن میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے, یہ آپ کی محبت کی تفسیر ہے, اور یہ آپ کے عشق کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. تو بہت بہت شکریہ. آئیے جناب چلیے. حضرت یہ جو ہے نا اندر جو ان سائڈ ہم داخل ہو چکے ہیں, 5 بیڈ روم ہے. میں نے اس میں جو رائٹ ہینڈ پہ ہے وہ میرا کمرہ ہے جس پہ ہم ابھی جائیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا دکھاتے بھی ہیں آپ تو کو. یہ سوئمنگ پول ہے. سوئمنگ پول دیکھیے. تو یہ اس میں جو ہے نا تو بہرحال میں تو ریگولر نہیں نہایا, 1-2 دفعہ نہایا. تو اس کے بعد یہ مینومنٹ ہی بن گیا ابھی. تو بالکل مغلیہ دور کا آپ کو وہی فن تعمیر, وہی طرز تعمیر اور وہی محبت نظر. حضرت مغلوں سے میں بڑا ایکسپائرڈ کہ جیسے مونومنٹ ہے جو ان کا آرکیٹیکٹ ہے, اٹ واز انبلیویبل. اور پھر دروازوں میں ہر چیز میں ایک رنگ تھا ان کا. تو یہ میرا ذاتی کمرہ ہے جی. تو یہ بیڈ روم ہے جی زاہد پرویز بٹ صاحب کا. میں نے پینٹنگ بنائی تھی جو لاجواب پینٹنگ بنی, اس میں زندہ لگ رہے ہیں نا. یہ ہماری اینیورسری کی پینٹنگ تھی. تو میں نے ہر چیز جو ہے نا آرٹ کی وہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی, ہاتھ سے بنواتا تھا کیونکہ ہر کام یہ تھا. یہ ہماری وہ تھی. اور سامنے والی بھی ایک ہے. تو جب وہ ولیمہ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو بس ایسے ایک ایسا تھا کہ بس بیگم کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ خوش رہے ہم سے, اس کو پتہ لگے بھی یہ ایک ہے. اور اللہ سب کو توفیق دے بیگموں کے ساتھ پیار محبت کی نا. ہم صوبیہ پیلس کے دوسرے کمرے میں, دوسری خوابگاہ میں اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ خوابگاہ زاہد پرویز بٹ صاحب کے ولی عہد اور جانشین کی ہے, ذیشان زاہد کی ہے. یہ ان کے لیے رکھا ہے. وہ بیچارے رہتے تو نہیں, وہ تھائی لینڈ میں رہتے ہیں. تو لیکن میں نے اپنی محبت اور اپنا پیار جو اپنی اولاد کے لیے بانٹا. ہر ایک کے لیے میں نے, میری 5 بچے تھے, ایک چھوٹی سی فوت ہو گئی. تو 2 بیٹیاں جو ہے نا, ایک امریکہ میں ہے, ایک کینیڈا میں ہے. اور ایک بڑا بیٹا جسے کہا یہ کمرہ ہے وہ تھائی لینڈ میں ہوتا ہے. اور چھوٹے میاں ادھر میرے پاس ہوتے ہیں, حسن زاہد. یہ کہانی ہے ہماری. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم میں. زاہد پرویز بٹ صاحب صوبیہ پیلس کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان کے دوسرے صاحبزادے حسن زاہد کا, یہ حسن زاہد صاحب کا کمرہ ہے جو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹا ہے. اینڈ آئی لو ہم سو مچ. کیا بات. اس کا نام میں نے شیخو رکھا ہوا ہے. شیخو جو جنگیر کا نہیں ہے, جنگیر کا نام تھا شیخو. 200 کنال کے وسیع ترین رقبے پر پھیلی زاہد پرویز بٹ صاحب کی یہ عشق و محبت کی لازوال داستان, جس میں 70 کنال پر صوبیہ پیلس جس میں ہم کھڑے ہیں, یہ 70 کنال کے وسیع و عریض رقبے میں چاروں طرف فلک پوش سرسبز پہاڑیوں کے دامن میں گرا ہوا یہ عشق و محبت کا ایک شاندار مظہر. سورج غروب ہو رہا ہے, دن کی سرخی شام کی سیاہی میں ڈل رہی ہے. تو اسی طرح یہ زندگی کی سانسیں اور یہ زندگی کا سفر, یہ بھی ایک دن اس کی تابندگی زندگی اور چہک بہک ایک خاموشی کی میں ڈل جائے گی. یہ برصغیر پاک و ہند میں شمالی علاقہ جات میں یہ خوبصورت تصویر جو اپنا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے, جسے صوبیہ پیلس کہتے ہیں. زاہد پرویز بٹ صاحب نے ایک شعر پڑھا جس میں ہے کہ کس کی بنی ہے یہ عالم ناپائیدار میں. تو بہادر شاہ ظفر نے یہ غزل قید میں لکھی, جس کا ایک شعر میں تھوڑی ترمیم کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اس سلسلہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ زاہد پرویز بٹ صاحب عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 محبت کرنے میں گزر گئے, 2 محبت کی تفصیل لکھنے میں گزر گئے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو صوبیہ پیلس بھارا کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.